السلام علیکم. بزم سناگر میں ہوں آپ کی میزبان انم سوریا اور لیٹ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر. ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ کتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. ماشاءاللہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. چلتے ہیں پروگرام کے آغاز کی جانب. آج پھر ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں فرحان علی حسینی, دوسرے اسی کے ساتھ موجود ہیں عمیر عامر قادری اور تیسرے انہی کے ساتھ موجود ہیں سلمان ستار. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی اسی کے ساتھ میں شروعات کروں گی سلمان ستار کے ساتھ کہ آپ ہمیں عقیدہ نذرانہ پیش کر دیں. جی بہت خوبصورت کلام اور قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پیش کر رہا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. اسی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. عمیر قادری آپ ایک کلام پیش کر دیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں. مدینے جاؤں پھر آؤں وہیں پہ مر جاؤں. تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار
طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار، سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شامل ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں فرحان علی سے گزارش کروں گی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں۔ مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی۔ کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت۔ میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی
पंजे तन का गदा हो मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया दुनिया कहने लगी पंजे तन का गदा उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई सैयदी या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया मैं सजाता हूँ सरकार की महफिलें मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया सैयदी या रसूल अल्लाह सैयदी या हबीब अल्लाह कि जब सुबह का आगाज़ ही इतने खूबसूरत कलाम के साथ हो तो फिर वो दिन कैसे अच्छा ना जाए। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। दिखते रहिए बज़्म सनागर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं बज़्म सनागर में और बज़्म सनागर की रौनकें ऐसी ही सजती रहें ऐसी ही बरकतें होती रहें और हमारे बज़्म सनागर को सजाने वाले जो हैं राव करामत सनागर अल्लाह पाक उन पर ख़ास रहमत अपनी नाजिल फरमाएँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमें दूसरे मेहमानों ने ज्वाइन किया है जो कि है आकिब रज़ा साहब। इन्हीं के साथ मौजूद हैं मोहम्मद दानिश और इन्हीं के साथ मौजूद हैं सीनियर सना ख्वान रसूल शुजात रईस कादरी साहब जो कि PTV अवार्ड याफ्ता है PhD इस्लामिक स्टडीज़ में। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम जी। इसी के साथ हम शुरू करेंगे आकिब रज़ा साहब से कि मैं गुजारिश करती हूँ एक नजराना अकीदत पेश करें। नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती नागर भी हुजूर आपके दर से या रसूल अल्लाह मिलती नागर भी हुजूर आपके दर से तो इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते और हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता सरकार अगर आप हमारे नहीं होते सरकार अगर आप हमारे नहीं
نہیں ہوتے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ. اسی کے ساتھ محمد دانش صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ بھی ایک نذرانِ عقیدت پیش کریں. رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. زبان پر شکوے جو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے. ارے او سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پہ. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پہ. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی. اسی کے ساتھ وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم شجاعت رئیس صاحب سے بھی کچھ گفتگو بھی کریں گے اور ان سے کلام بھی سنیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے بزم سناگر. بریک کے بعد پھر سے حاضر ہیں بزم سناگر میں اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ایک دوسرے مہمان نے جن کا نام ہے فرید احمد خورشیدی صاحب. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی میں گزارش کروں گی آپ ایک نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ. ہم کو اپنی طلب سے
سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے بھر کے جھولی میرے سرکار نے بھر کے جھولی بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھوں درد جامی درد جامی ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے بات کہنا چاہوں گی آپ نے جو ایک لائن بولی کہ مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے بالکل ایسا ہی میرا رب جب نوازنے پہ آتا ہے تو بے شک بہت نوازتا ہے ہم سچے دل سے اللہ پاک ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں آگے جاؤں گی شجاعت رئیس قدیری صاحب کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ کچھ گفتگو بھی کریں گے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں کچھ آپ بتائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو کائنات کا بادشاہ ہے اور پہلے کے جو انبیاء کرام ان کی امتیں جیسا بھی عمل کرتی تھیں ان کے چہرے پر وہ لکھا ہوا مسخ ہو جاتے تھے اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کے دروازے پہ صبح لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے رات کو یہ عمل کیا ہے لیکن ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضور پرنور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے حضور کے صدقے سے ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہماری بخشش بڑی مشکل ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کو بچا کے رکھا ہوا ہے جو اس کے نیک بندے ہیں خصوصی بندے ہیں ایسے بندے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ وہ بادشاہ وقت تھے، خلیفہ وقت. تو شام کی جانب قافلہ جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ بھئی ایک باری تم بیٹھو گے، ایک باری میں بیٹھوں گا. تو اسی طرح وہ چل رہے تھے، اور جاتے جاتے جب باری وہاں پر پہنچنے کی آئی تو غلام جو تھا وہ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، اور حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لگام پکڑے ہوئے تھے اس کی، اور وہ جا رہے تھے. تو جو شام کا وقت تھا وہ پہچاننے میں بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ یار یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ شکل سے تو نہیں لگتا کہ یہ خلیفہ ہوگا یا بادشاہ ہوگا. تو جب تعارف کرایا کہ جی یہ خلیفہ وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بڑے پریشان ہو گئے وہ کہ یہ کیا بات ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، انسان سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کیا مرتبہ دیا ہے، کسی کو کیا مرتبہ دیا ہے، لیکن مرتبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو پریشرائز کریں یا اس کو آپ اس کی حیثیت بتائیں. وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا. ایک شخص تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ملنے کے لیے، تو پوچھا کہاں ہے وہ سمجھا تھا کہ محل کے اندر ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. تو کہا کہ وہ جنگل میں ہوں گے، آرام فرما رہے ہوں گے، وہاں پر ملیں گے، چلتے ہیں. دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ پتھر رکھ کر سر پر سو رہے تھے، اس کے اوپر سر رکھ کر. تو کتنی سادگی ہے. آج کل کے حکمران کوئی تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں پروٹوکول میں میرے 10 آدمی ہونا چاہیے، 10 آدمی موبائل لے کر. اور ماشاءاللہ نے اللہ پاک اتنا بڑا درجہ اور دیا ہے حضور ان لوگوں پرنور کو. احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور ماں باپ کی جو تعظیم ہے اس کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں اگر مجھے نماز کے دوران آواز دیتی کہ اے محمد، تو میں نماز کو چھوڑ کر اپنی ماں کے حکم کی تعمیل کرتا. بالکل سبحان اللہ. تو آج کل کے جو لوگ ہیں اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، ان کے لیے سبق ہے کہ وہ اتنی بڑی ہستی کائنات جی کی بالکل. جنہوں نے اپنا سب کچھ وار دیا اور سادگی سے زندگی گزاری. تمام کائنات کے بادشاہ تھے وہ، لیکن اس کے باوجود جو تھے روزہ رکھتے تھے، روزے پہ روزہ رکھتے تھے، فاقہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سب اختیارات دیا ہوا تھا. بالکل بالکل. لیکن آپ نے اس اختیارات کا استعمال غلط نہ کچھ بھی نہیں کیا، لوگوں کو نوازا. طائف کے لوگوں میں تقریر جب اسلام کی تبلیغ کرنے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا. جی تو یہ نوبت آ گئی کہ فرشتوں نے کہا کہ یا حضور اگر آپ فرمائیں تو ہم طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان دبا دیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری امت ہے اور ان کی جو اولاد ہے وہ آئے گی، وہ میرے راستے پہ چلے گی. بالکل. یہ کہتے ہیں اللہ پاک ہی راستے بناتا ہے. شجاع صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. وقفے کا ٹائم ہوا ہے، دیکھتے رہیے بزم سناگر. ملتے ہیں بریک کے بعد.